آداب۔ لکھنؤ ڈائری میں آج میں آپ کی روبرو اودھ کے چوتھے بادشاہ اور 10ویں حکمران بادشاہ امجد علی شاہ کی مختصر تاریخ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ بادشاہ امجد علی شاہ کی ولادت 1801 میں ہوئی تھی، جو کہ ملکہ آفاق کے بطن سے تھے۔ ملکہ آفاق مغلیہ شہنشاہ محمد شاہ کے وزیر اعظم نواب قمر الدین خان کی پوتی تھی۔ باپ کی خواہش کے مطابق امجد علی شاہ کو بچپن سے ہی دینی تعلیم اور تربیت دی گئی۔ چونکہ علماء اور فقہا کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے امجد علی شاہ اخلاقی کردار کے لحاظ سے ایک سقہ مولوی بن کر رہ گئے تھے۔ ان کی سادگی اور مذہبی مزاج کی وجہ سے لوگ ان کو حضرت کہہ کر پکارتے تھے۔ امجد علی شاہ کے بڑے بھائی اصغر علی خان تھے، جو کہ ولی عہد سلطنت تھے۔ چونکہ ان کی اچانک موت ہو جانے کی وجہ سے 1837 میں امجد علی شاہ ولی عہد سلطنت ہوئے اور انہیں ثریا اعلیٰ کا خطاب عطا ہوا۔ 17 مئی 1842 میں بادشاہ محمد علی شاہ کے انتقال کے بعد امجد علی شاہ تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اپنے والد کے دور میں جب محمد علی شاہ وزیر اعظم کے منصبدار تھے تو ان کے نائب وزیر محمد ابراہیم خان شرف الدولہ تھے۔ حکومت ملتے ہی امجد علی شاہ نے شرف الدولہ کو اپنا وزیر اعظم بنایا، مگر وہ ایک کامیاب وزیر نہ بن سکے۔ چنانچہ 3 مہینے کے بعد شرف الدولہ کی جگہ بادشاہ نے اپنے استاد امداد حسین خان کو امین الدولہ کے خطاب کے ساتھ وزیر اعظم بنایا، مگر امین الدولہ بھی ایک اچھے وزیر ثابت نہ ہوئے۔ ان کی کوتاہیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ صوبے کا نظام خراب ہونے لگا، جس کی وجہ سے امین الدولہ کی جگہ احمد علی خان منور الدولہ کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ منور الدولہ بادشاہ محمد علی شاہ کے وزیر اعظم تھے۔ اپنے منصب سے سبکدوش ہو کر وہ حج کے لیے چلے گئے تھے۔ حج سے واپس آنے کے بعد انہوں نے کانپور میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ بادشاہ کی خواہش پر منور الدولہ بننے کو تو وزیر بن گئے، مگر جلد ہی انہیں برخاست کر دیا گیا اور ان کی جگہ واپس امین الدولہ کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ امین الدولہ بادشاہ امجد علی شاہ کی زندگی تک وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہے۔ بادشاہ امجد علی شاہ امور دینداری اور خدا پرستی کے علاوہ صوم و صلات میں اپنے آباء و اجداد سے زیادہ پابند تھے اور تمام عدالتی نظام سلطان العلماء و سید العلماء کے حوالے کر دیا تھا۔ سلطان العلماء کے بڑے بیٹے سید باقر کو منصف الدولہ کا خطاب عطا کر کے محتم عدالت، دیوانی اور فوجداری مقرر کیا تھا۔ چونکہ ملک کی آمدنی میں سے لاکھوں روپے خمس و زکوٰۃ کے نام پر مجتہد الاصل کی خدمت میں بھیج دیے جاتے تھے، جس کی تقسیم بتجویز مجتہد اعظم ہوتی تھی۔ مظفر حسین رضوی تاریخ سلطان اودھ میں لکھتے ہیں کہ امجد علی شاہ کے زہد و تقویٰ اور پرہیزگاری کو یہ گوارا نہ تھا کہ محکمہ آبکاری کے زر محاصل کو شاہی خزانے میں شامل کیا جائے، اس لیے انہوں نے یہ محکمہ غفران مآب کے بڑے بیٹے سلطان العلماء سید محمد رضوان مآب کے سپرد کر دیا تھا اور انہیں اختیار دیا تھا کہ وہ اس محکمے سے حاصل ہونے والی 16 لاکھ روپے سالانہ کی آمدنی کو اپنی مرضی سے جہاں چاہیں خرچ کریں یا پھر غریبوں، محتاجوں اور ناداروں میں تقسیم کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں شیخ گوہر علی مشیر نے اپنے مزاحیہ انداز میں ایک شعر بھی کہہ دیا تھا، وہ یہ کہ جناب کعبہ و قبلہ کی آبکاری ہے، جناب کعبہ و قبلہ کی آبکاری ہے، شراب جو نہ پیے ان دنوں وہ ناری ہے۔ شاید یہ تو ایک مذاق تھا۔ امجد علی شاہ کے دور اقتدار میں مدرسہ سلطانیہ کی داغ بیل پڑی، جس میں 200 طلبہ اور 30 مدرسین کا انتظام کیا گیا تھا۔ مدرسے میں پڑھنے والے ہر لڑکے کا وظیفہ 5 روپے ماہوار سرکاری خزانے سے دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ہر ضلع میں ناظم کے پاس ایک مفتی اثنا عشری بھی اپوائنٹ کیا گیا تھا، جو کہ ناظم کے ماتحت عدالتی کاموں کو دیکھتا تھا۔ چنانچہ ضرورت سے زیادہ تقویٰ و پرہیزگاری بادشاہ امجد علی شاہ کے لیے وبال جان بن گئی تھی۔ انہیں اپنے خیال کی پابندی شرع سے اتنی فرصت نہیں ملتی تھی کہ نظم و نسق کی طرف حاکمانہ نگاہ سے دیکھیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومتی نظام مفلوج ہو کر رہ گیا، تمام اہلکار خود غرض ہو گئے، وزیر اعظم سے کچھ بنائے نہ بنتی تھی، جو فتنہ نمودار ہوتا وہ کسی طرح دبائے نہ دبتا تھا۔ انگریز بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگ میں گھی ڈالنے کے کام پر لگ گئے۔ ان تمام باتوں کے باوجود امجد علی شاہ، جو اپنی ہمدردی اور دریا دلی کے لیے مشہور تھے، رعایا کی بھلائی اور بہبودگی کے لیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے تھے، انہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے محلہ حضرت گنج آباد کیا تھا، جو کہ لکھنؤ کا مرکز ہے۔ انہوں نے لکھنؤ سے کانپور تک ایک پختہ سڑک بنوائی تھی۔ ان کے عہد میں ہی گومتی ندی پر لوہے کا پل بنایا گیا تھا۔ اس پل کی تعمیر کا خواب بادشاہ غازی الدین حیدر نے دیکھا تھا۔ اس پل کے تمام کل پرزے انہوں نے انگلینڈ سے منگوا بھی لیے تھے، مگر پل کا سامان لکھنؤ پہنچنے سے پہلے ہی بادشاہ غازی الدین حیدر کا انتقال ہو گیا تھا۔ بادشاہ نصیر الدین حیدر نے اپنے عہد میں اس پل کو تعمیر کا کام ایک انجینئر کو ٹھیکے پر دیا تھا، لیکن اس نے دریا میں کھمبے گاڑنے کے لیے کنویں کھدوائے
اور کھمبوں کی تعمیر شروع کی، مگر وہ اس پل کو مکمل نہ کر پایا اور کام چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد محمد علی شاہ کے دور اقتدار میں اس پل کی تعمیر کا کام شروع ہوا، مگر پھر بھی پل کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ امجد علی شاہ نے اپنے دور حکومت میں اس پل کو مکمل کروایا۔ انہوں نے ایک انگریز کرنل فریز اور ایک بنگالی انجینئر کو پل کا کام سونپا۔ ان دونوں نے اس پل کو مکمل کروایا۔ اس پل کی تعمیر میں 1,80,000 روپے خرچ ہوئے۔ یہ ایک لٹکنے والا پل تھا جس کا سارا وزن لوہے کے 4 کھمبوں پر تھا۔ جب اس پل کے کھمبے زنگ آلودہ ہو کر کمزور ہو گئے تو انگریزوں نے اس پل کو توڑ دیا تھا اور اس کی جگہ دوسرا لوہے کا پل تعمیر ہوا جو کہ 1975 تک بوسیدہ حالت میں موجود تھا۔ امجد علی شاہ چونکہ مذہبی مزاج رکھتے تھے اور ان کے دور حکومت میں عنان حکومت میں 2 شیعہ عالم دین کے ہاتھوں میں تھی، اس لیے فطری بات ہے کہ اس دور میں شیعت کو استحکام ملا ہوگا۔ چنانچہ پروفیسر جعفر رضا صاحب اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ ایام عزا میں روشنی کا خاص انتظام کیا جاتا تھا اور بڑی شان و شوکت سے عزاداری ہوتی تھی۔ امجد علی شاہ کے وزیر اعظم امین الدولہ بھی بڑے دیندار تھے، انہوں نے بھی اپنا ایک امام باڑہ بنوایا تھا۔ بادشاہ کے معتمد اور داروغہ جگرناتھ اگروال جو کہ بعد میں شیعہ ہو گئے تھے، انہوں نے سعادت گنج کے علاقے میں روضہ کاظمین تعمیر کروایا تھا۔ نواب شرف الدولہ نے بھی امام باڑہ بنوایا تھا جن میں شاندار عزاداری ہوتی تھی۔ ماہ محرم سے 40 تک بادشاہ سیاہ پوش ہو جاتے تھے۔ ملکہ کشور بھی دوران محرم نہ تو اچھے کپڑے پہنتی تھیں اور نہ ہی ہاتھوں میں مہندی لگاتی تھیں۔ شاہی محل میں 9 محرم شب بھر مرثیہ خوانی کی شب بیداری ہوتی تھی اور یوم عاشورہ کھانا پینا ترک کر دیا جاتا تھا۔ وقت عصر فاقہ شکنی کی رسم ادا کی جاتی تھی۔ بادشاہ امجد علی شاہ کی 3 بیویاں تھیں۔ ان کی خاص محل تاجارہ بیگم ملکہ کشور تھیں، دوسری بیگم ملکہ گیتی تھیں اور تیسری بیگم ملکہ عہد کے نام سے مشہور تھیں۔ ملکہ کشور کے بطن سے امجد علی شاہ کی 3 اولادیں ہوئی تھیں۔ پہلی اولاد نواب مرزا واجد علی شاہ تھے جو کہ اودھ کے آخری تاجدار ہوئے۔ ان کے بعد نواب سکندر حشمت مرزا محمد جواد علی تھے جو کہ شاہی فوج کے سپہ سالار ہونے کی وجہ سے ہر خاص و عام میں جرنیل صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ تیسری اولاد شرف النساء بیگم تھیں جو کہ منیر الدولہ کے بیٹے سرفراز الدولہ سے منسوب تھیں۔ 1844 میں بادشاہ امجد علی شاہ نے اپنی بیگم ملکہ عہد کے لیے حضرت گنج میں بیگم کوٹھی کے نام سے ایک مشہور کوٹھی بنوائی تھی۔ بادشاہ کو ملکہ عہد سے بیٹے کی شکل میں ایک ہی اولاد ہوئی تھی جن کا نام مرزا سلیمہ قدر بہادر تھا۔ غدر کے زمانے میں بیگم کوٹھی جنگ آزادی کا مرکز بنی تو ملکہ عہد اپنے بیٹے کے مکان حاتہ سلیمہ قدر مولوی گنج چلی آئیں۔ حاتہ سلیمہ قدر میں ملکہ عہد نے بھی ایک امام باڑہ بنوایا تھا۔ ملکہ عہد انتقال کے بعد اپنے ہی امام باڑے میں دفن ہوئی۔ 1910 میں سلیمہ قدر کا بھی انتقال ہوا۔ ان کی میت کو دفن کے لیے کربلا معلی عراق لے جایا گیا۔ غدر کے بعد انگریزوں نے بیگم کوٹھی پر قبضہ کر لیا تھا۔ بعد میں انگریزوں نے اس کوٹھی میں ڈاک گھر قائم کیا تھا جو کہ ایک عرصے تک قائم رہا اور اب اس کوٹھی کی جگہ جنپت مارکیٹ قائم ہے۔ 5 سالہ دور حکومت کے بعد 46 سال کی عمر میں 13 فروری 1847 کو بادشاہ امجد علی شاہ نے انتقال فرمایا اور وہ حضرت گنج کے علاقے میں مینڈو خان رسالدار کی چھاونی میں دفن ہوئے۔ ان کی قبر پر ان کے ولی عہد نواب واجد علی شاہ نے 10 لاکھ روپے خرچ کر کے ایک عالیشان امام باڑہ بنوایا جو کہ امام باڑہ سبطین آباد کے نام سے مشہور ہے اور آج بھی یہ امام باڑہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اس امام باڑے کو مقبرہ امجد علی شاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ امجد علی شاہ کے بعد ان کے بیٹے نواب واجد علی شاہ اودھ کے 11ویں حکمران ہوئے۔ نواب واجد علی شاہ کا ذکر جلدی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔